बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में दो अहम केसेस पर समाअत हुई है। तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से और तोशा खाना की मालूमात 1947 से लेकर अब तक जितने भी जर्नैलों ने, जितने जजेस ने, जितने पॉलिटिशियंस ने, जितने ब्यूरोक्रेट्स ने तोशा खाना 1947 में कायम किया गया था, एक डिपार्टमेंट कायम किया गया था और तब से लेके अब तक के जो तहाइफ हैं जो ले चुका है उसकी तफसीलात जारी करने का और उसकी तफसीलात पेश करने का हुक्म जारी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से चीखो पुकार की गई और कहा गया जनाब बहुत जुल्म हो जाएगा, ये खुफिया दस्तावेज़ात हैं। तो अदालत ने कहा जब आप इमरान खान की दस्तावेज़ात को पब्लिक कर सकते हैं तो बाकियों की फिर दस्तावेज़ात खुफिया कैसे रह गई हैं। और ये वकील ने कहा, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने कहा कि जब ये बाकायदा एक तोशा खाना का केस बन सकता है, तोशा खाना पे नाअहली हो सकती है, तो ये बाकियों की हद तक कैसे कह सकते हैं कि खुफिया है। और फिर जब एक हुकूमत की जानिब से एक किसी शख्स को तोहफा खाना का जो तोशा खाना का तोहफा है वो दे दिया जाता है और तोशा खाना का तोहफा देने के बाद वो टैक्स रिटर्न में उसको लिखना ज़रूरी हो जाता है, तो वो खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं रहता, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इस वजह से तमाम दस्तावेज़ात अदालत ने मांग ली हैं। क्या आर्गूमेंट्स हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्या अदालत के सामने जो स्टेटमेंट दी गई, जो सुबह शाम इमरान खान के खिलाफ सिवाय तोशा खाना के कोई बात नहीं करते और हाई कोर्ट में कैसे वो भाग रहे थे तोशा खाना से, अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, साहने अब मॉडल टाउन केस JIT जो लार्जर बेंच है, 7 रुकनी बेंच है, उसने आज दोबारा से समाअत शुरू की। तो पाकिस्तान जो अवामी तहरीक के वकला हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। बैरिस्टर अली जफर साहब भी आज तशरीफ़ लाए, लेकिन आर्गूमेंट्स जो हो रहे थे वो शरीफ ख़ानदान के वकला की जानिब से, जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स हो रहे थे। और एक और वकील साहब ने अदालत को असिस्ट करने की कोशिश की और मेरे ख्याल में तो वो उन्होंने असिस्ट करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इरेलीवेंट चीज़ों के ऊपर अदालत का टाइम ही वेस्ट किया है। लेकिन दो चीज़ें उन्होंने अदालत के सामने बोली हैं जिस पर अमीर भट्टी साहब ने बड़ा तगड़ा किस्म का उनको जवाब भी दिया है। जब समाअत शुरू हुई 7 रुकनी बेंच की जानिब से, तो उस जो मियाँ साहब हैं, मियाँ साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी मैं आपके सामने 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस हेयरिंग में समाअत के दौरान आपने उठाए हैं, मैं उनका आपको जवाब देना चाहता हूँ। और सबसे पहला उन्होंने मोड ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट, के प्राइवेट कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है और क्या किया जाता है। अच्छा, अब आप जानते हैं और आपको कानून की चीज़ें भी साथ में इस वजह से बताता रहता हूँ कि आपके नॉलेज में हो। ये एहसान मॉडल टाउन केस में ये 2 केसेस हैं। एक FIR है जो मजलूमों की जानिब से दर्ज करवाई गई थी जब इमरान खान और डॉक्टर तैयरुल कादरी ने धरना दिया था और राहील शरीफ जो साबिक आर्मी चीफ थे उन्होंने इंटरफेयर किया था और उनकी इंटरफेयर करके ही ये FIR हुई थी। FIR दर्ज नहीं हो रही थी और फिर उन्होंने मुदाखलत की थी और मुदाखलत करके ये FIR दर्ज करवाई। जिस मुदाखलत की ये बातें आज करते हैं वो मुदाखलत कोई आज की तो थी नहीं। बहरहाल वो FIR दर्ज हो गई, उसमें नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, सबको मुल्ज़म बना दिया। लेकिन बाद में जो JIT बनाई, उस JIT ने इन तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी और चालान जमा करवा दिया, इनको बेगुनाह लिख दिया और बाकी जो आम पुलिस मुल्ज़मान थे उनकी हद तक उनको गुनहगार लिख के चालान जमा करवा दिया। चालान जब जमा हुआ तो उस पर एविडेंस शुरू हो गई। तो एविडेंस में जो मजलूम थे उनको ये लगा कि ये प्रोसिक्यूशन भी इनकी है, पुलिस भी इनकी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी इनका, JIT भी इनकी, गवाह भी इनके, सारा कुछ इनका है, तो ये हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी मुद्दई ने। मुस्तगीज़ ने जब प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की तो वहां पर प्रोसीडिंग्स जारी थी। जो FIR थी 696/2014 जो मुकदमा नंबर है उस पर कार्रवाई रुक गई, स्टॉप हो गई और कार्रवाई शुरू हो गई प्राइवेट कंप्लेंट पर। अब प्राइवेट कंप्लेंट पर जब कार्रवाई शुरू हो गई तो उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में आज शरीफ खानदान के वकला का ये कहना था कि जनाब नूर इलाही केस ये कहता है कि अगर प्राइवेट कंप्लेंट में किसी को बरी कर दिया गया है तो प्राइवेट कंप्लेंट में आप उनके खिलाफ जो स्टेट केस है, FIR केस है, उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कंप्लेंट में लोगों को सजा दे दी गई है तो फिर उसको रीओपन करने की जरूरत नहीं होगी और अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो फिर आप उसको रीओपन कर सकते हैं। इस पर अमीर भट्टी साहब ने सवाल किया कि इसका मतलब ये है कि जो अब JIT है, अगर JIT तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है और ये एक सप्लीमेंट्री चालान जमा करवा देती है, वो जो FIR केस है 696/2014 उसमें अगर जमा करवा देती है और वो चालान पड़ा रहता है, प्राइवेट कंप्लेंट पहले डिसाइड हो जाती है,
تو پرائیویٹ کمپلینٹ کے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد اگر جن ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے تو ان کے خلاف جو اسٹیٹ کیس ہے وہ دوبارہ چل سکتا ہے. چونکہ وہ دوبارہ چل سکتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے اگر ایویڈنس کا کوئی پروسیس ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دیا جائے, جس پر انہوں نے کہا نہیں جناب یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی. چونکہ یہ ایک فیصلہ آ چکا ہے عدالت کی جانب سے, سیکشن 204 CRPC کے تحت عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جی ان ملزمان کو سمن نہیں کیا جائے گا, نواز شریف اور یہ جو 12 سیاسی ملزمان ان کو سمن نہیں کیا جائے گا. تو چونکہ ایک جوڈیشل آرڈر آ گیا ہے, جوڈیشل آرڈر آنے کے بعد اب کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی, تو اس پر پھر طارق سلیم شیخ صاحب نے, جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ وہ جب آپ سمننگ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو سمن کرنا ہے یا نہیں کرنا پرائیویٹ کمپلینٹ میں, تو سمننگ اگر نہیں کی تو اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ ان کو بری کر دیا گیا ہے, وہ ایکوٹل آرڈر نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس جوڈیشل آرڈر کی JIT پر کوئی قدغن نہیں ہے. اور ایک اہم بات جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وہ طارق سلیم شیخ صاحب نے آج بات کی ہے کہ اگر JIT اپنی ایک تفتیش مکمل کر لیتی ہے اور سیکشن 540 CRPC کے تحت ایک درخواست دائر کی جاتی ہے کہ جناب جو اس JIT کی رپورٹ ہے اس کو بطور کورٹ ایویڈنس کے آپ بلائیں, بطور آپ کورٹ خود کہے آرڈر کر دے اور کورٹ اس کو کورٹ وٹنس کے طور پر بلا لے تفتیشی افسر کو جو JIT کے سربراہ ہے اور وہ رپورٹ طلب کر لے, تو عدالت وہ بھی کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ JIT اگر ابھی ہو جائے اور JIT میں کوئی نئی ایویڈنس آ جائے اور اس نئی ایویڈنس میں اگر رپورٹ اس کی آ جائے تو وہ دونوں میں کام آ سکتی ہے. جو اسٹیٹ کیس پینڈنگ پڑا ہے, FIR کیس پینڈنگ پڑا ہے, اس میں بھی اگر یہاں پر جو ملزمان بری ہو جاتے ہیں ان کی حد تک دوبارہ سے ری اوپن ہو سکتا ہے. اور دوسرا کہ اگر 540 CRPC کے تحت بطور کورٹ وٹنس طلب کیا جائے JIT رپورٹ کو تو وہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اب ضرورت نہیں ہے یہ غلط بات ہوگی. جس پر ان کے وکیل نے کہا جناب 2014 کا واقعہ ہے, 8 سال ہو گئے ہیں, تو ایسی کون سی ایویڈنس ہے جو نہ پہلے دی گئی جب FIR ہوئی ہے, اس کے بعد 3 دفعہ تفتیش ہو چکی ہے, تو اب ایسا کون سا کوئی قیامت آ گئی ہے کہ کوئی نئی ایویڈنس آ گئی ہے. تو عدالت نے کہا یہ ہم پریزیوم تو نہیں نہ کر سکتے, ہم یہاں پر کوئی ازیوم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. 3 سال تو آپ نے لے لیے ہیں نا, 3 سال سے تو آپ نے تفتیش کو روکا ہوا ہے, تو آپ بھی تو 3 سال کھا گئے ہیں. تو آپ یہ نہ کہیں کہ 8 سال ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایویڈنس ہو. کیونکہ یہ علی ظفر صاحب کا پوائنٹ تھا کہ جناب جب ہم نور الہی کیس کو پڑھتے ہیں, زہرہ بی بی کیس کو پڑھتے ہیں, تو وہ کیسز اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ریاست پاکستان نے کبھی اپنے شہریوں کو 14 لوگوں کو قتل کر دیا اور 100 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری ہوں. وہ جتنے کیسز ہیں وہ پرائیویٹ کیس ہیں, ایک نے کسی دوسرے کو مار دیا, ایک نے کسی تیسرے کو مار دیا, وہاں انڈیویجول کیسز ہیں. یہاں ریاست تھی اور وہی ریاست پھر JIT بنانے والی, وہی جو گورنمنٹ تھی, سوری ریاست نہیں گورنمنٹ, جو پنجاب حکومت تھی وہی JIT بنانے والی. پنجاب حکومت کی پولیس, پنجاب حکومت کی پروسیکیوشن, پنجاب حکومت چلان جمع کروانے والی, پنجاب حکومت کے سرکاری گواہ. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو JIT کی رپورٹ تھی وہ مکمل تھی اور اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی تھی جو اب مزید. تو عدالت نے کہا آپ کو پھر کس چیز کا خوف ہے, پھر آنے دیں JIT کو, اور یہ دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتی ہے. بہرحال ابھی وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہونی ہے, اور میرے خیال میں علی ظفر صاحب کیونکہ کل اویلیبل نہیں ہے, توشہ خانہ کا وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے تو اس میں مصروف ہوں گے, اور عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بعد میں سنے گی, پہلے علی ظفر صاحب کو سنے گی. تو اب یہ شاید پرسوں کے لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو جائے, تو میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیس میں اب نیکسٹ جو تاریخ ہے وہ کیا ہے. توشہ خانہ ریفرنس کی نام آ جاتا ہے توشہ خانہ کے تحائف. اب چونکہ توشہ خانہ ریفرنس اتنا مشہور ہو گیا, پہلے تھا آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف نیب کا توشہ خانہ ریفرنس, اور پھر ایک گھڑی کا توشہ خانہ ریفرنس بھیجا اسپیکر نے, نہلی ریفرنس عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں. اب توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے منیر نے ایک درخواست دائر کی. منیر پٹیشنر ہے, اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس میں وکیل ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی. اور عاصم حفیظ صاحب, جسٹس عاصم حفیظ صاحب کے پاس عدالت میں سماعت ہوئی, ان کے سامنے سماعت ہوئی. وفاقی حکومت کے وکیل بھی عدالت میں موجود تھے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ جناب 1947 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا, ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا توشہ خانہ کا. میری یہ استدعا ہے کہ توشہ خانہ کی تمام تر جو تفصیلات ہیں کہ 1947 سے لے کے 2022 تک کس ماضی میں جرنیل کو, کس بیوروکریٹ کو,
کس ماضی میں جج کو، کس پولیٹیشین کو، کس حکمران کو کون سا تحفہ ملا اور اس کی کیا قیمت تھی اور اس کا کیا پروسیس تھا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے عدالت نے کہا کہ جی، عدالت کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1947 کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت سے پوچھ لیتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل کو تو جیسے جھٹکا لگا نا، اس نے کہا نہیں نہیں جناب، یہ تو خفیہ دستاویزات ہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ خفیہ دستاویزات صرف باقیوں کی حد تک ہیں، جب عمران خان کی باری آئے تو آپ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی دستاویز آپ لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی گھڑی لی ہے، کبھی آپ جائے نماز کا کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کوئی تسبیح ہے، تو آپ وہاں تو آپ نے پورا تماشا، آپ کی پوری سیاست، آپ کا پورا جو بیانیہ ہے وہ ایک توشہ خانہ کی گھڑی پہ اڑا ہوا ہے، اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ خفیہ ہے، تو خفیہ کیسے ہو گئی؟ انہوں نے عدالت کو کہا کہ جناب، جب کوئی توشہ خانہ میں تحفہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی خرید لیتا ہے، ہم خریداروں کی تفصیل مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ کس ملک نے کون سے تحائف دیے، ہم کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے آج تک توشہ خانہ سے کچھ لیا ہے اس کی تفصیل دی جائے۔ جب وہ لیا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ، کیونکہ حکومت دیتی ہے، تو جب حکومت اجازت دیتی ہے تو وہ خفیہ ڈاکومنٹ نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ شہری، ہر وہ سابق جج، جرنیل، صحافی، پولیٹیشین، جو بھی تھا بیوروکریٹ، جس نے وہ لیا ہے، اس نے اپنے کاغذات نامزدگی میں یا اس نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں اس کو اپنی، کیونکہ وہ پراپرٹی ہوگی، جس نے بھی تحفہ خرید لیا وہ اب اس کی ملکیت ہو گئی، اب اگر وہ ملکیت ہو گئی ہے تو اس نے اس کا جواب بھی دینا ہے، اس نے ٹیکس ریٹرن میں اس کو لکھ دینا ہے۔ تو جو چیز ٹیکس ریٹرن اور تفصیلات میں آ گئی وہ خفیہ دستاویز کیسے ہو گئی؟ تو عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو کہا کہ آپ تماشا نہ کریں، آپ سے جو تفصیلات مانگی گئی ہیں وہ دیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ میرا کام ہے کہ یہ ڈاکومنٹس خفیہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ تمام تفصیلات میرے پاس لے کے آئیں، میں دیکھوں گا کہ اس میں خفیہ کیا ہے اور خفیہ کیا نہیں ہے۔ اور پھر عدالت نے 16 جنوری کے لیے، کیونکہ آگے چھٹیاں ہو جانی ہیں جنوری کے پہلے ہفتے تک، تو عدالت نے 16 جنوری کے لیے تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ عدالت نے کہا مجھے ہمیں دینا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ٹیکس ریٹرن میں چلی گئی ہیں وہ آپ خفیہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ نواز شریف، ابھی تو کچھ چیزیں نا جو چھپی ہوئی ہیں، نواز شریف نے کیا لیا، آصف زرداری نے کیا لیا، بے نظیر بھٹو نے کیا لیا، ضیاء الحق نے کیا لیا، مشرف نے کیا لیا، رحیل شریف نے کیا لیا، قمر باجوہ نے کیا لیا، اس کے علاوہ جو سابق ہمارے جتنے ثاقب نثار ہے، آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، جس نے جو لیے ہیں، پھر پتہ چلے نا کہ کون کس نے کیا لیا ہے، اور تاکہ پھر قوم کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔